بسم اللہ الرحمن الرحیم ویئرس السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم بر صغیر میں مختلف ڈپارٹمنٹس کا وجود میں آنا، ان کی ورکنگ، ان کے رولز ریگولیشنز، ان کے حوالے سے ہم سلائٹلی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے کانٹریکٹ ایکٹ کا پاس ہونا، اور پھر آگے کانٹریکٹ فارم کا بننا، جو کانٹریکٹ فارم 7 کی شکل میں اب یا بڑی دیر سے یہ پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ میں یہ کانٹریکٹ ایوارڈ جب بھی کیے جاتے ہیں مختلف پروجیکٹس کو، تو اس کی وہ بیس بنتے ہیں کانٹریکٹ فارم 7۔ اس سے آگے جب ہم اس کا ایک ایوولوشنری پروسیس دیکھتے ہیں تو آگے 1913 میں فڈک وجود میں آتا ہے۔ اس کی ہم زیادہ ہسٹری میں تو نہیں جاتے کہ فڈک وہ کس طرح سے وجود میں آیا، وہ اس سے زیادہ ریلیٹڈ نہیں ہے۔ 1913 میں 3 ممالک اس کے رکن ممالک ہیں: بیلجیم، فرانس اور سوئٹزرلینڈ۔ سوئٹزرلینڈ میں تو آج کل بھی اس کا ہیڈ کوارٹر وہیں ہے فڈک کا۔ فڈک بیسیکلی یہ فرینچ ایکرونم ہے، جس کا وہ ایک فل فارم اس کی اس طرح سے ہے: فیڈریشن انٹرنیشنل ڈیس انجینئرز کاؤنسلز۔ انجینئر یہ آئی سے لکھتے ہیں، تو وہ اسی طرح سے وہ اس کا آئی وہ اس میں اس کے ایبریویشن میں استعمال ہوتا ہے، یہ فڈک ہے، جس کو آج کل یہ فیڈریشن آف انٹرنیشنل کنسلٹنگ انجینئر بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ 1913 میں وجود میں آتا ہے فڈک۔ اس کے کئی سالوں بعد 1949 میں یو کے اس کو جوائن کرتا ہے۔ درمیان میں غالباً یہ ورلڈ وار کی وجہ سے وہ نہیں اس کو وہ جوائن کر پائے، تو یہ 1949 میں یو کے اس کو جوائن کرتا ہے۔ اس طرح سے کر کے اس کی اس وقت ایک اسٹرینتھ بنتی ہے فڈک کی۔ فڈک انیشیلی تو اس کا سکوپ اتنا سا تھا کہ یہ اس کے جو پروفیشنل سٹینڈرڈ ہیں انجینئرز کے، وہ ان کو کوئی بہتر کرنا، امپروو کرنا، اور اسی طرح سے وہ جو پروفیشنل انفارمیشن وہ ایک دوسرے کو ڈسیمینیٹ کرنا، اس کو شیئر کرنا، آگاہی دینا، یہ ان کے انیشیل اس کے آبجیکٹیوز میں بات رہی ہے۔ لیکن سبسیکوئنٹلی ان کا ایک بہت بڑا ان کی کنٹریبیوشن ہے کانٹریکٹ ٹیمپلیٹس بنانے میں۔ آج کل بہت سارے ممالک کے اندر فڈک کانٹریکٹ ٹیمپلیٹس استعمال ہو رہے ہیں۔ ان میں ہم بعد میں آئیں گے اگلی ویڈیوز میں کہ وہ کون کون سے ہیں ہمارے ملک کے اندر بھی اس میں۔ اچھا، ابھی ہم اس کو دیکھیں تو پہلی جو ان کی وہ آتی ہے پبلیکیشن، وہ آتی ہے 1957 میں، جس کا نام تھا دا فارم آف کانٹریکٹ فار انجینئرنگ ورکس آف کنسٹرکشن، یہ اس کا نام تھا۔ اب یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ اس کا عنوان تو یہ تھا اس بک کا، لیکن اس کا جو ٹائٹل پیج کا رنگ تھا، کلر تھا، وہ ریڈ تھا، تو اس کو اس کے ٹائٹل پیج کے کلر کے حساب سے اس بک کو پکارا گیا، یعنی وہ ریڈ بک کہلائی۔ یہ جو 1957 میں پہلی ان کی پبلیکیشن آتی ہے تو وہ ریڈ بک کے نام سے آتی ہے۔ اب یہ ایک اسی طرح سے ایک دلچسپ ٹریڈیشن سیٹ ہو گئی فڈک کے اندر کہ جو بھی ان کی پبلیکیشن آئی بعد میں، وہ اپنے اس ٹائٹل پیج کے کلر کے حساب سے وہ پکاری جانے لگی، جیسے وہ کوئی ریڈ بک ہے، یلو بک ہے، اورنج بک ہے، سلور بک ہے، گولڈ بک ہے، یہ ساری ان کے بکس کے مختلف نام ہیں، جو ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں ان کو انشاءاللہ سلائٹلی ان کو وہ ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اب آج کل جو کچھ ہے اس کا کافی اسکوپ بڑھ چکا ہوا فڈک کا۔ فڈک تو اب اس پہ وہ اس کے سیمینارز ہوتے ہیں، اس کی مختلف ٹاسک فورسز بن چکی ہیں، اس کے سیمینارز ہیں، اس کی ٹریننگ کورسز ایون یہ کرواتے ہیں اپنے، جو ان کی ویب سائٹ پہ جا کے وہ دیکھے جا سکتے ہیں اور ان کو جوائن بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے کر کے ان کے جو فارم آف کانٹریکٹس ہیں، وہ فارن ایڈڈ پروجیکٹس میں تو جو ڈونر ہے وہ وہی ریکمینڈ کرتے ہیں، مثلا ورلڈ بینک ہے، ای ڈی بی ہے، یا جائکا ہے، یہ تمام ڈونر ایجنسیز جو ہیں یہ انہی کے کانٹریکٹ ڈاکومنٹس وہ ریکمینڈ کرتے ہیں آگے اس پہ پروجیکٹ کے کانٹریکٹ کرنے کے لیے۔ اب اس پہ جو آگے ان کی مختلف ہے اپنی کنڈیشنز پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ، اس کے لیے ہر کانٹریکٹ کا ایک ٹیمپلیٹ دیا ہوا ہے، جس کے اندر مثلا اب تک یہ ٹرن کی پروجیکٹس کے لیے بھی ایون ان کے وہ فارم آف کانٹریکٹ آ چکے ہوئے ہیں۔
اب یہ کویشچن ایک بعض اوقات یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ ان کے اچھا یہ میں ایک درمیان میں ویورز کے لیے یہ بتا دوں کہ اب ان کے شروع میں تو یہ 3 ممالک پھر یو کے کا آنا، اب ان کے رکن ممالک کی تعداد 90 کے قریب ہو چکی ہے اوور دی ورلڈ، اور ظاہر ہے اتنی بڑی ایکسپینشن ان کی، اور تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام رکن ممالک کے لیے ان کے کانٹریکٹ ٹیمپلیٹ فالو کرنے لازم ہیں؟ تو وہ کوئی اس طرح سے لازم نہیں ہیں، کوئی لیگلی کے لیے ان کے ٹیمپلیٹ اختیار کیے جانے، یوز کیے جانے بہت ضروری ہیں۔ یہ اپنے اپنے پروجیکٹس کی ایگزیکیوشن کے لیے کوئی اپنے بھی بنائے جا سکتے ہیں یا بنائے ہوئے ہیں، ایون جاپان کے اندر ہیں جس پہ وہ جائکا اپنے جو ان کے جائکا کے فنڈڈ پروجیکٹس ہیں وہ تو اس کے لیے فڈیک ریکمینڈ کرتے ہیں، لیکن جو ان کے اپنے ڈومیسٹک پروجیکٹس ہیں ان کے لیے انہوں نے کو اپنا فارم آف کانٹریکٹ بنایا ہوا ہے جس کو وہ آگے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آگے ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایون اس طرح سے ہے صورتحال۔ اس کو آگے ہم چل کے مزید ڈسکس کریں گے جب پاکستان انجینئرنگ کونسل کی تشکیل اور پھر اس پہ وہ ان کے بڈنگ ڈاکومنٹس کے حوالے سے آگے بات کریں گے۔ تو اس پہ وہ لازم نہیں ہے کہ وہ جو لیگلی کے جی ان کے وہ اختیار کیے جائیں۔ ان کا بیسیکلی ایک جو بہت بڑا کارنامہ ہے فڈک کا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کانٹریکٹ فارم انٹروڈیوس کروائے ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے کانٹریکٹس کے اندر نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ انہوں نے اپنی کلازز کو سٹینڈرڈائز کر دیا ہوا ہے، جو جہاں بھی وہ استعمال ہوں گے وہ ایک سٹینڈرڈ کلازز ہیں ان کی، اسی طرح سے وہ آگے استعمال میں آتی ہیں۔ دوسرا ایک اس میں ایک بہت بڑا اس کی میں ایک اس کا کریکٹرسٹک جو نظر آتا ہے وہ ہے اس میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کا میکنزم دیا جانا۔ پہلے جو کچھ کانٹریکٹ تھے اس پہ زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ کوئی اس طرح کا میکنزم تو نہیں تھا، تو اگر کوئی کانٹریکٹر کی طرف سے امپلائر کی طرف سے کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہو گیا ہے تو وہ پھر آگے کورٹ کیسز، لٹیگیشنز اور اس پہ پروجیکٹ کافی ڈیلے ہوتے تھے۔ ان کانٹریکٹ ٹیمپلیٹس کے اندر یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا باقاعدہ ایک میکنزم موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اس کا بڑا ایک نمایاں کریکٹرسٹکس ہے ان فڈک پبلیکیشنز کا، وہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک بڑی بیلنسڈ رسک ایلوکیشن کی گئی ہے بٹوین دی امپلائر اینڈ دی کانٹریکٹر۔ تو یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ صرف امپلائر اپنے آپ کو سیف کرے، اس میں کانٹریکٹر کی بھی سیفٹی ہے، اس پہ امپلائر کی بھی ہے۔ اگر امپلائر کی کچھ ذمہ داریاں ہیں تو کچھ اس کی کانٹریکٹر کی بھی ہیں، تو اس طرح سے کر کے یہ ایک اس پہ انہوں نے اس کو ایک بیلنس سا کیا ہوا ہے۔ تو اگلی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ یہ ان کو وہ کریں گے مزید، اس میں سے وہ ان کی کلازز کے حوالے سے بھی وہ ڈسکس کریں گے کہ ان کی کلازز جو پہلے اس طرح سے نہیں تھی اور آگے کافی وہ ایلیبوریٹو کلازز ہیں، اور ان کی اپلیکیشن بھی کہاں کہاں پہ کس طرح سے کر کے ہے وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے، اور ان کی پبلیکیشنز کو بھی ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے کہ کون سے کانٹریکٹ ٹیمپلیٹس کس طرح کے پروجیکٹس کے لیے جو ہیں وہ اپلائی کیے جا سکتے ہیں، استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس پہ آج کی ویڈیوز میں اگر کوئی آپ کو کوئی جو ویورز ہیں اپنے کمنٹس، اپنی کیوریز وہ کوئی کرنا چاہیں تو اسی حساب سے ہم اپنی اگلی ویڈیو کو بھی ترتیب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کے لیے ہم اتنا ہی، اللہ حافظ۔